رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مقبلا وعامضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمضاءكم أرجوكم آلاتكم ترديكم يا شادكم يا غوث آدم تسرير گنج بخشے فیض آدم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملار رہنما خواجہ امیر کی ولی قطب عالم پناہ بحالِ ماغری دعا خدا راجب نگاہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بكبري الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آلدہ جمعہ المبارک دا اجتماع جس کے اندر بندے ملاقات بھی حاضر ہے آپ اب بھی حاضر ہو اللہ کریم کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ساری زندگی دے اندر سانو رمضان مبارک دے اندر جمعہ دے اجتماع تے جمع ہونے دا موقع نصیب فرمایا یہ بڑی شکر گزاری والی بات ہے بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خالق کائنات نے سانو زندگی بھی عطا کی تھی رمضان المبارک بھی عطا کیتا تے رمضان المبارک دا پہلا جمعہ المبارک بھی عطا کیتا تین چارے گلاں اللہ کریم کا شکر ادا کرنے والی نا تو میں خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرنا اپنے برادران پیار کرنے والی شخصیت بھائی محمد خالد صاحب آپ شارجہ پردیس کے اندر وقت گزارتے ہیں لیکن بندے فقیر کے نال رابطے چلاتے ہیں تو روزانہ جڑا بیان اپلوڈ کیتا جائے وہ سن کے فوری مجھے میسج کرتے ہیں جی میں سن لیا ہے تو آپ پاکستان تشریف لے آئے سن تو آج ساری مسجد کے اندر جمعہ مبارک ادا کرنے واسطے آئے اللہ کریم آپ کو بڑے فضلی عطا فرمائے یقیناً علماء نال بھی محبت ہے اور حضور علیہ السلام کے دین نال بھی بڑی محبت ہے اللہ کریم اس محبت کو مزید تر و تازہ فرمائے تین رمضان مبارک نو نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال مبارک ہے تو آج دے اس جمعہ مبارک دے اجتماع میں حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ دے اندر ہی نظرانے محبت پیش کرنا چاہنا
قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت پاک کے اندر خالق کائنات نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی۔ فرمایا کرنے والے تسی حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے، اساں تانوں کوثر عطا کیتا ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول کی ہے، اللہ کیوں یار کو تسلی دے کے فرماتے کہ سونے اساں تے کوثر عطا کیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شادی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نال ہو گئی کہ اماں خدیجہ الکبریٰ دے پتر وچوں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 2 پتر عطا فرمائے۔ کنے؟ سانے بولو کنے؟ نہ بولو کہ گل جلدی سمجھ آ گئی روزہ میرا بھی ہے روزہ تہاڈا بھی ہے تے جے میں عشق رسول لے کے بیٹھا تے تساں بھی عشق رسول لے کے تے بول کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے یار کو اماں خدیجہ الکبریٰ کے پتر وچوں 2 پتر عطا فرمائے۔ 2 پتر نبی پاک علیہ السلام دے بڑے پیارے تے حسین و جمیل، لیکن وقت کے نال نال وقت گزریا تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک پتر کا وصال ہو گیا۔ اجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر کا دکھ تے غم نہیں بھولے گا۔ تھوڑی دیر گزری تے نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے پتر کا بھی وصال ہو گیا۔ 2 پتر اللہ کریم نے یار کو عطا کیتے تے دونوں دنیا کو چلے گئے۔ جدو حضور علیہ السلام نے پتر کا وصال ہویا نا تے مکے دے کافر جمع ہو گئے تے جمع ہو کے کہنے کہ بس 4 دیانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماد اللہ زندگی ہے تے کتنا کو دین اسلام کا نام لگے گا۔ جدو ماد اللہ کی بھی دنیا تو جاوے گا تے یہ کا نام بھی مک جاوے گا تے دین اسلام بھی مک جاوے گا۔ تے آس بھی وائل اس سردار سی کافر آگا تے اگے ہو کے نا نبی پاک علیہ السلام کو تانا مارے گا تے تانا مار کے کہہ لگا ماد اللہ محمد مصطفیٰ تیرے 2 پتر ہی فوت ہو گئے تے نسل چل دی ہے پتراں تو تے تیرا تے پتر ہی کوئی نہیں تے ماد اللہ محمد جب تو اتر جائے گا۔ جدو آس بن وائل نے میرے نبی کو تانا ماریا تے نبی پاک علیہ السلام نے آسمانہ میں نگاہ اٹھائی ادگی یادہ دیاں بھی تو ہی دینا تے پتر بھی تو ہی دینا ہے۔ یادہ پتر دے کے واپس لے دے نہیں تے شریک کانے پہ مار دینا، شریکہ نے میں نہ مارے تے کہنا بعد اللہ محمد جب تو اتر جائے گا۔ جدو تیرے تے میرے نبی کا کام بدیا اللہ نے یاد کو پھر تسلی دی تھی۔ سبحان اللہ کو بھی قرآن پڑھی ہے یہ نہیں اپنا تناوے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا حیران نہ آئو، بیٹا بھی میں ہی دینا وا، پتر بھی میں ہی دینا وا۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہواں تے پتراں والیا دے نام مٹا دیواں، جے میری قدرت دی دلیل بنے بغیر پتراں دے ماپیاں دے نام اونچے کر دینا۔ اللہ فرمایا کملی والیا بیٹیاں بھی میں ہی دینا، پتر بھی میں ہی دینا وا۔ سونے کی ہویا جے میں پتر دے کے واپس لے لے کون ہے تے والی زندگی دی آن شریک میرے پیا مار گائے یہ کہندے نے محمد جگ پایا اتر جائے گا، محمد دا پتر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا جے میری دلیل بنے تے میں پتراں والیاں دے نامے بھی گل کر دینا وا۔ اللہ فرمایا سنیا تو دکھی نہ آئو، کملی والیا پریشان نہ آئو، اساں تینوں خیر کثیر عطا کیتا ہے، سونیا اسی تینوں کوثر عطا کیتا ہے۔ بعض علماء فرماتے نے کوثر کو مراد ایک نہر ہے جڑی قیامت دے دیارے
والے کا یوم ایجاب ملے گا بعد علماء فرماتے ہیں قوسط کو بناد نبی دی اللہ دی قصد دے اللہ فرمایا قبری والے دکھی نہ آئے تے شریکہ نے میرا مارے محمد دا پتر کوئی نہیں اللہ نے فرمایا اتنا شیئنکا ہوا ابتر اللہ فرمایا قبری والے دکھی نہ آئے تیرا دشمن اتر جاوے گا قبری والے میں تیری مسئلیت دی جاری کرایا سونے تو دکھی تے پریشان نہ آئے موقع دیا مسئلہ پتروں تو چل دیا نے تیری نسل جئی دی فاطمہ تو چلے گی اللہ نے فرمایا قبری والے موقع دیا مسئلہ پتروں تو چل دیا نے سونے تیری نسل بیٹی فاطمہ تو چلے گی ابھی بھی سنت میں تیری اولاد رکھی گلی گلی سیدی ہونگے پنڈ پنڈ سیدی ہونگے کملی والیا شہر شہر میں سیدی ہونگے اینا کافرہ میرا مارے محمد دی اولاد کوئی نہیں قیامت تک دنیا سیدہ نو بے کے آکھے گی اولاد علی دیئے آل نبی دی میں تیری نسل علی دی صورت وچ رکھی ہے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو تیری نسل چلے گی دی فاطمہ تو تے قیامت تک دنیا سیدہ نو دے کے آکے گی اولاد علی دی ہے پر آل تے نبی دی ہے اج نہ تینو میرا مارے انہاں دے نام تے نشان تے جان گے اور سونے قیامت تک تیرا ذکر بھی باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا میں تیری اولاد بھی تیری دی فاطمہ تو جاری کراں گا کنی محبت کی گل ہے ہر بندے دی نسل پتراں تو چلے میرے نبی دی نسل دی بیٹی فاطمہ تو بھی چلے علی ذکر دی حضور دی بیٹی فاطمہ دا کرنا ہے اللہ کریم نے یہ کہ بات دی کرے نا نبی پاک علیہ السلام کو چوتھی بیٹی عطا کی تھی جو سیدہ فاطمہ زہرا ماں دی گودی چاہیے نا تے میرے نبی کو خبر ملی قبری والے اللہ پاک نے نا بیٹی عطا کی تھی اج دی ایک جمے نا پہلی تے ماں بھی متھے تے وٹ پاوے باپ بھی متھے تے وٹ پاوندا ہے لیکن نہ صاحبوں دے دیاں آؤندیاں شاناں گھٹ دی آؤندیاں تے رب یار محمد رو کدے بھی چار دیاں عطا نہ کردا اللہ کریم نے کہ بات نہیں کرے اپنے یار کو چار بیٹی عطا کیتیاں پتہ لگا بیٹی اگر محمد دے گھر بھی آوے تے رب دی رحمت ہی بن کے آوندی ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے بیٹی فاطمہ عطا کی تھی نا تے چوتھی بیٹی تے میرے نبی نے آ کے نا بیٹی دا متھا چومیا اچھا کنی محبت دی گل ہے مکے تے مدینے دی گلیاں دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے او فاطمہ دی کنی شان ہے جدا متھا میرا نبی پہ چومدا ہے سبحان اس بیٹی کا کی مقام ہے جدا متھا میرا نبی پہ چومے اسے بات میں کہنا دل مصطفیٰ دا چین دے اقرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین
میری بیٹی فاطمہ نام میں دوزخ تو جا جلا فاطمہ نہ پیار کرے گا رب ان میں دوزخ تو بولو رب ان میں دوزخ تو آزاد کرے گا. اگلی گل سنو نبی پاک علیہ السلام نے نا جدو بیٹی فاطمہ نہ پیار کرنا تے حضور نے فاطمہ داروں کو چومنا تے چوم کے نا حضور نے سونگنا اد کیتی کملی والے آ لوکی اولاداں نال پیار کرن تے بس چوم دینے تسی چوم دے بھی ہو تے سونگ دے بھی ہو پر میں فاطمہ نو چوم کے سونگنا تاں میری بیٹی دا نام زہرا ہے تے زہرا کلی نو کیا جاندا ہے میں فاطمہ نو سونگنا مینوں جنت دی کلی دی خوشبو ہوندی ہے میں فاطمہ نو سونگنا تے جنت دی کلی دی خوشبو ہوندی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا بیٹی دا پیار جگ تو نرالا حضور علیہ السلام نے بیٹی کو بڑے نازاں دے نال پالیا تے بڑے دکھاں چ ویلا نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ نے گزاریا جدوں تیرے تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے کافر میرے نبی نو پتھر مارے جس دے نال حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارک پھٹ گئی میرے نبی پاک علیہ السلام دا خون وگدا تے حضور کار ہوندے نے تے اما خدیجہ کبریٰ تے سیدہ زہرا پاک نے نا مرم پٹی کر دی نبی پاک نو تے جدوں خدیجہ کبریٰ دا وصال ہویا نا ایک دن کافر میرے نبی نو پتھر مارے تے حضور کار آئے نا تے سرکار دا خون پیا وگدا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نے دیکھا تے زہرا پاک دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ روی نا رب دی بارگاہ چ گلا نہ کری انہاں رب کولوں دنیا خرید لئیے تے اساں رب کولوں جنت خرید لئیے. میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی بڑے دکھاں چ ویلا گزاریا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ زہرا پاک جوان ہوئی نا تے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیتا حضرت نبی پاک نے تے جدوں رخصتی کیتی نا ویکھ میرے نبی دی بیٹی دا جہیز کی ہے اج کئی دیاں ماپیاں دے گھر بیٹھیاں بوڑھیاں ہو گئیاں والدین اجے تک شادی دا سوچدے نہیں شادی کردے ہی نہیں ماں باپ نے بیٹی دی جوان بھی ہو گئی تے وڈیری بھی ہو گئی وجہ کی ہے ایک وجہ ہے جن وجہ تو تیاں دے رشتے لیٹ کیتے جا رہے جن وجہ تو اج کے تیاں دی شادی نہیں کیتی جا رہی وہ وجہ یہ ہے کہ پترا والے جہیز ہی کتنا منگتے ہیں کہ تی دا باپ پریشان ہے کہ کتوں انہیں پیسے لیاوا تے بیٹی دا جہیز پورا کراں نہ جہیز پورا ہوے تے نہ بیٹی باپ دے بوئے تو اٹھ کے اپنے گھر جاوے. اللہ کریم نے تینوں پتر والا بنایا تے کسی دی دھی تے ظلم نہ کر کسی دھی والے تے ظلم نہ کری تیاں ماں باپ دے بوئے بوڑھیاں ہو گئیاں لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے جے امیر نہیں تو مارے دے کے کر دے کیونکہ جی دھی دی عمر شادی دی ہو جائے تے ماں باپ شادی نہ کرے دن قیامت ہوگے کو اس ماں باپ کا گرفتار تو پہ جاوے گا کہ دس بیٹی کے ظلم کیوں کی تری شادی دے لائق دھی ہوگی تے دھی نو تو کیوں نہیں اٹھایا اپنا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا کیتا لیکن پتہ ماتے نو بھی چاہیے کہ دھیاں ماتے تے کینا ظلم نہ کرن. اج نبی کی بیٹی دلہن بن کے جا رہی تے پتہ جہیز دی ہے جدوں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی نو تولیا ایک تکیہ دیتا تے تکیے چ کھجوراں تے پتے بھر کے دتے ایک چٹائی میرے نبی پاک نے دیتی ایک گھڑا میرے نبی پاک نے دیتا ایک تھوڑا جا سامان لے کے نبی دی بیٹی دلہن بن کے گلی دے ویڑے آ گئی تے اپنے گھر دے سارے کام بھی نبی دی بیٹی نے آپ کرنے. ہن نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی نو تولیا تے تیرے تے میرے نبی دا دل نہیں لگدا تے سرکار جدوں بھی نماز پڑھن جانا بیٹی فاطمہ نو مل کے جانا سبحان اللہ پیار ہے بیٹی نال جدوں نماز پڑھن جانا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا نو مل کے جانا. ایک دن گرمیاں دی دوپہر تے نبی پاک نا زہرا پاک دے گھر تو گزر کے جا رہے تے حضور بیٹی نو ملن واسطے گئے نا تے میرے نبی نے ویکھیا سیدہ زہرا پاک نے گرمیاں دی دوپہر تے تندور وچ نا روٹیاں لا رہیاں تے سرکار بیٹی دے قریب آ کے فرماندے نے بیٹی ایک روٹی میں نہ لا دیا لا دیو. سرکار نے پیڑا لیا تے تندور وچ روٹی لائی تے روٹی لا کے نبی پاک چلے گئے تے تھوڑی دیر گزری نا سیدہ زہرا پاک نے سر دے والا تو لے کے نا تے پیراں تے ناواں تک برقع پا لیا تے برقع پا کے نا نبی پاک دے پیچھے جا رہی ہیں. اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دا حیا ہے اے پردہ ہے میرے نبی دی بیٹی دا جدا بار بھی سورج نے نہیں دیکھیا. اسی واسطے میں کہنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے
فرمان لگے بیٹی ہن تے میں تینوں مل کے آیا پیچھے کی لے نہیں بندگی دی بابا جی نہ آیا جڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے پک گئیاں نے جڑی روٹی تندور تے تسی لا کے آئے پکی کوئی نہیں میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی ہاتھ محمد دے لگ گئے نے اے تے دنیا دی اگ جنوں ہاتھ نبی لا دے دوزخ دی اگ بھی کدوں ساڑ سکدی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگ گیا اسے ماں سیدی آدھا مرماد نے ہاتھ جس صفت اٹھا تو غنی کر دیا ہاتھ جس صفت اٹھا تو غنی کر دیا موج بہر سماحت پہ لاکھوں سلام موج بہر سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ میرے نبی پاک علیہ السلام میں بیٹی ہاتھ محمد لگ گیا یہ تے دنیا دی اگ جنوں ہاتھ نبی نہ دے تو دس دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدی لو بھی توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی نے کہنے کا مطلب علی پاک دے منہ تے گزارے اج کائنات دے اندر کوئی ایسا باپ ہے جڑا ہاتھ چوک کے ایک دعویٰ کرے کہ جی دی تھی سورے دے گھر جا کے تین دن فاقے کٹ دی ہو گئے ہے کوئی کائنات دے اندر ایسا کوئی باپ نہیں جڑا ایک دعویٰ کرے کہ جی بیٹی نے طرح دیہڑے فاقے کٹے ہوں لیکن جڑا نبیوں کا سردار ہوئے تے جی دی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے جڑا علی دا ہوئے تے تین فاقے گزارنے والی دا نام فاطمہ زہرا ہے نبی پاک علیہ السلام جب غلاموں ایک دن مولا علی پاک کام تو آئے گھر تے زہرا پاک کو کہنے لگے فاطمہ میں اینا پانی پاروں لے کے آیا کہ میرے سینے تے درد اتر رہی ہے تے زہرا تسی اینی چکی چلائی ہے کہ تہاڈے ہاتھاں تے چھالے پہ گئے تے تسی کیسی کرو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ نہ قیدی آئے نے تے جا کے حضور دی بارگاہ وچ کرو بابا جی ایک قیدی تے غلام سانو دے دیو جڑا ساڈے گھر تے کام کاج کرے تے سیدنا زہرا پاک چل کے نا نبی پاک دی بارگاہ چائیاں تے اوتھے آ کے کھلو گئی حضور فرماتے نے فاطمہ نیڑے آ جا سیدنا پاک قریب آئیاں حضور فرماتے نے ہور نیڑے آ جا سیدہ ہور قریب آئیاں حضور فرماتے نے ہور نیڑے آ جا جدوں سیدہ ہور قریب آئیاں نا تے حضور فرماتے نے بیٹی فاطمہ کیویں آئی ہیں ان کہتی بابا جی میں نا بس سلام ہی کرنا آئی میں نا بس اینی گل کر کے نا زہرا پاک واپس آ گئی ہیں تے مولا علی پاک فرماتے نے فاطمہ جڑے کام گئی سے کر کے آئی سے تو نام منگیے حضور دی بارگاہ وچ جا کے تے زہرا پاک دی اکھ چوں اترو آ کے کہنے کہ علی پاک منگن دی جاچ ابا جی نے دسی نہیں منگن دی جاچ ابا جی نے دسی نہیں میں تے بس سلام کر کے واپس آ گئی ہاں تے مولا علی پاک فرماتے نے فاطمہ چلنا ہن میں تیرے نال چلنا تے دوویں چل رہے ہیں تے میں جا کے حضور دی بارگاہ چند کراں گا کون ہے دیوانی دے غلاموں مولا علی بھی آ گئے سیدنا نبی چل کے میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئیاں مولا علی نے آ کے نبی دی کملی وانڈیا میرا پانی لے کے آندا رہیا سینے چ درد ہوندی ہے زیادہ یہ چکی چلاویاں نے ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے اتے کیتی کملی والے تواڈی بارگاہ چ قیدی تے غلام آئے نے ایک غلام سانو بھی دے دیا نے کون دے بانی کروایا علی نانا یہ صحابہ صفا والیاں دا حصہ ہے حضرت مولا علی تے زہرا پاک واپس آ گئے میرے نبی شام دا بیٹا تے اپنی بیٹی دے گھر آ گئے میرے آقا نے آ کے فرمایا فاطمہ تھکاوٹ دی وجہ تو غلام لین گئی سا بیٹی آ کے تینوں نسخہ دے چلے آواں جڑا پڑھدی رہے گی تھکاوٹ نہیں ہوے گی حضرت مولا علی پاک بھی قریب بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا جب رات پہلے
صبح صبح فاطمہ تو زہرا دے گھر آ گئے میرے آقا نے آ کے فرمایا بیٹی حسن تے حسین کتھے نے سیدہ زہرا کو گئے گیتی بابا دی اج صبح اس حالت تے کیتی ہے ساڈے گھر کھان نو کچھ نہیں مولا دی کام تے گئے تے پتراں نو بھی نال لے گئے مولا دی نال تا لے کے گئے نے فاطمہ گھر کھان نو کچھ نہیں میرے پیچھے تنگ نہ کر دے رہے میں اپنے پتراں نو نال ہی لے جانا سیدہ یدگی دی بابا دی پتراں نو بھی نال لے گئے میرے آقا فرمایا فاطمہ کتھے گئے یدگی دی بابا فلاں یہودی دے باغ وچ دعوت کرن واسطے گئے میرے نبی چل کے مولا علی دے پیچھے آ گئے میرے آقا نے ویکھیا ایک سائیڈ تے نبی دے پتر بیٹھے نے حضرت مولا علی کام پہ کر دے نے میرے آقا نے فرمایا علی بس پتراں کو نال کیوں لے کے آئے یدگی دی کملی والیا سمجھ دو کام تے آن لگا کر کھان نو کوئی چیز نہیں میں اپنے پتراں کو کام تے نال لے آیا کدھر میرے بعد فاطمہ کو تنگ نہ کر دے میرے آقا فرمایا چل علی تو میرے ہو گئی ہے واپس گھر چل رہے یدگی دی کملی والیا تھوڑا جہا کام ہور کر لین دیو میں فاطمہ واسطے کھجوراں تیار کرنیاں نے حضرت مولا علی نے کام کیتا سیدہ فاطمہ واسطے بھی کھجوراں لے لئیاں ایک پتر نو مولا علی نے چنیے دوجے نو نبی نے چنیا ہے مولا دے بعد واپس گھر آ رہے جدوں واپس آ کے میرے نبی نے سیدہ زہرا دے گھر دے حالات دیکھے میرے نبی دی اکھاں چ اتھرو آ گئے ایویں دا ویلا میرے نبی دی بیٹی پئی گزار دی ہے ایک دیاڑے صبح فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا بنا میں امشی مسجد نبوی چلنا ہے جدوں نماز پڑھی گئی پیچھوں بلال بھی آ گئے کون ہے تے والی فرمایا دس بلال کتھے گیا یدگی دی کملی والیا میں فاطمہ دے گھر کولوں پیا گزردا سا سونے ادھر ہون دی آواز آ رہی میں پوچھیا فاطمہ دس کون پیا بولدا ہے تے فاطمہ کہندیاں نے حسن تے حسین پیا بولدا ہے یدگی دی کملی والیا میں سیدہ دی بارگاہ دی یدگی دی سیدہ تسی پتراں نو چپ کرا لو چکی میں چلا جانا بنا یدگی دی کملی والیا میں فاطمہ دے گھر چکی چلانا رہیا سونے مینوں پتہ نہیں لگا اذان کدوں ہوگی نماز کدوں پڑھی گئی میرے آقا نے غصہ نہیں فرمایا میرے نبی فرمان لگے صحابہ دیکھو کتنا نصیبہ والا بلال ہے محمد دے در دی بھی نوکری ہے نو ملی ہے فاطمہ دے در دی بھی نوکری ہے نو ملی ہے کہ نے دکھا چ میرا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی گزارتی ہے پر کدے گلا نہیں کیتا کدے گلا نہیں کیتا بولو کدے گلا نہیں کیتا شکوا بھی نہیں کیتا ایک دن مولا علی پاک فرماتے نے فاطمہ خان کو کچھ دیو تے سیدہ زہرا جلدی نے بھی اج ترے دیہاڑے گزر گئے کل تے خان کو کچھ نہیں تے مولا علی پاک کیا تھا چوتھ واجے تے رو کے فرماتے نے فاطمہ میں تے شروع تو فاتحہ نمازی ہاں پر تین دیہاڑے گزر گئے تے مینوں دسیا کہ انہیں تے سیدہ زہرا پاک کہندی نے علی میں کیویں دس دی جدوں نبی نے تیرے گھر میں ملیا کیتا سی نا تے حضور سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سی بیٹی میرے علی کو تنگ نہ کری تے میرے علی کو کدے فرمائش کر کے میرے علی کو شرمندہ نہ کری تے زہرا پاک کہندے علی میں تیرے کو کیویں منگا میرے نبی نے کہا کہ بولیا میرے علی کو تنگ نہ کری ایسا بیگا زہرا پاک کو ڈال دیا رہیاں لوبی میں وصال کر کے بات کو ختم کریے نبی پاک علیہ السلام کا ساری طور تے دنیا تو بھی تو وصال ہویا نا تے چونکہ باپ تے بیٹی دا پیار جنگ تو نڈالنا تے پکھرا جو تیرے تے میرے نبی کا وصال ہویا تے حضور علیہ السلام کے وصال تو بعد
نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دا دل نہیں لگدا، ذات پاک دے دنے بھی رونا تے رات بھی رونا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور دے دنیا کو جان تو بعد 6 مہینے تک فاطمہ زندہ رہیاں، پر 6 مہینے کسی نے چپ کیتے نہیں دیکھیا۔ نبی دی بیٹی دن بھی روندی ہے تے رات بھی روندی ہے۔ اے تے اونوں پوچھ کے ویکھ جنہاں دے پیارے بچھڑ گئے تے کون ہے والی دی بیٹی فاطمہ لو کے نبی ترنے نے او دلدار دلاں دے تے وطنوں جد محارا اجڑی بستی نظریا ماوے تے گھر دتی سمر گئی ہے فاطمہ دی پہ لگدا جویں طبیعت ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ نے مولا علی دا بازو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا تے جا کے کہدی علی دا کی خواب وچ بابل ملیا ہے میں دامن پکڑ گیا تے کیتی ہے بابا تیاں نبی نہیں کریدا بیٹی دنے بھی روندی ہے بابا تیری بیٹی فاطمہ راتی بھی روندی ہے بابا جی تسی میرے کول یاد یا فاطمہ نو کول بلا لو علی میرے بابا جان نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیاری کر لے صبح سارے نبیوں کو نال لیں گے میں تیری روح دا استقبال کرنے واسطے آواں گا سیدہ دارا کہدی بیٹی میرا آخری ویلا آ گیا امام حسن تے حسین نو نبی دے روزے تے سلام کرنا بیٹی آؤ کہ سیدہ دارا نے مولا علی نو سامنے مٹا کے ہاتھ جوڑنے نبی دی بیٹی کہنے علی میں تیرے پچھیوں دی ماں اگر میرے گلوں کو دیکھ خدمت غلطی ہوئی ہوئے تے معافی کرے آنے علی کدے تسی آواز ماری ہوئے تے میں نہ سنی ہوئے علی میں ہاتھ جوڑ کے تیرے گلوں معافی منگنی حضرت مولا علی کہنے فاطمہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں فاطمہ نبی دی بیٹی ہے میں بڑا فقیر جیا مولا سا فاطمہ بڑے سونے طریقے دے نال زندگی گزاری جدوں تجھی گل کرن دی باری سیدہ فاطمہ کہدی علی میں تر چلی میرا جنازہ رات نو لے کے گیا اج تک کسی نے میرا قد بھی نہیں ویکھیا ابھی میرا جنازہ ویکھ کے کوئی اوپر کھڑی نہ کرے اے کوئی نہ آیا کہ او دیکھو نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی آ جانا ہے ابھی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا ہے مولا علی فرماتے نے فاطمہ گل پوری ہوے گی کہ سیدہ فاطمہ فرمایا علی میں تر چلی جنہاں دیاں باواں مر جاندیاں نے انہاں دا ساری عمر کنداں لگ کے روندیاں نے ابھی میرے باپ میرے پتر حسن دا خیال کریا نے ابھی میرے پتر حسین دا خیال کری ابھی میری بیٹی زینب دے نال پیار کریا نے مولا علی فرماتے نے فاطمہ کہ میری بھی اولاد ہے میں اپنی اولاد نال بڑا پیار کراں گا کہ سیدہ دارا فرماتی نے علی میں تر چلی مینوں بھول نہ ہو جایا نے ابھی جنت البقیع میری قبر بن رہی ہے ابھی میری قبر تے اوتے جاندے رہیا نے مولا علی بھی رو رہے سیدہ دارا بھی رو رہی ادھر آپس میں گلا میں کر دے ادھر امام حسن تے حسین میرے نبی دے روزے تے سلام کرنے جا رہے یہ دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں آ کے کہدیاں نے پترو جاؤ کر چلے جاؤ ماں تر چلی نانے دا روزہ دل نہ بجائے گا ماں میں دوجی بری آنا نہیں امام حسن تے حسین روزے گھر آ گئے دروازہ کھڑکایا اماں
रोले मामा वाले मामा दे फुल ते सैफ याद ने जाते मोया मावा बादे रो रो ते आप चुप कर जाते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ کوئی بھی دعا منگی دے اللہ قبول فرماتا ہے تو صاحبو آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے کیڑا جمعہ ہے سارے بولو سارے بندیاں بخوبی اس گل کا علم ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہر گھر کا خرچہ دوگنا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوں نہ بولے کہ کدھر کچھ ہے دینی میں پہل جائے رمضان مبارک کا ہر گھر کا خرچہ دوگنا تیرے گھر کا خرچہ دوگنا میرے گھر کا خرچہ دوگنا کبھی دیکھے سے 24 دن ایم پی اے ایم ایل اے ہر غریب گھر کا بھی خرچہ دوگنا ہے لیکن سارے پنڈ تے محلے دار ڈال کے سوچیے کہ مسجد کا خرچہ بھی روزے سے دوگنا ہوتا ہے کہ نہیں تے مزے دی گل اے ہے جتھے فیکٹری میں تساں کام کردے ہو تواڈے مالک نے تانوں تنخواہ بھی دینی ہے عید بھی دینی ہے بلکہ رمضان شریف آ کے کئیاں کو راشن بھی ملیا ہوگا کہ یار تو میرے کو کام کرنا ہے آ لے جا تاکہ رمضان شریف میں تیرے گھر کا نظام چلے اچھا وہ تیرا مالک ہے تیرا احساس کرتا ہے تے تینوں راشن پہ دیتا ہے تاکہ تیرے روزے سوکھے نہ جان تے تینوں مقدرہ تے ناز نہیں کرنا چاہیے گھر رب دے تے ملکیت تو تینوں دیتی ہے سبحان اللہ اللہ تینوں ملکیت دیتی ہے کہ تینوں تیرے مالک نے دیتا ہے کہ میں گھر میرا تینوں میں ملکیت دیتی میرے گھر جا کے اوتھے تو دے گیا تے صاحبو یہ ڈبل اجر رمضان شریف کے اندر اپنا حصہ تے چندہ پیش کرو اوپر ٹیلا آنی ہے انشاءاللہ عزیز سیمنٹ ریت اور بجلی وغیرہ جو بھی مٹیریل ہے وہ چاہیے جویں ٹیلا نیچے لگی ہیں اوپر بھی الحمدللہ سے کام شروع کر رہے ہیں تو تمام احباب کی بارگاہ گزارش ہے کہ اس کا برکت مہینے کے اندر اجر بھی زیادہ ہے ثواب بھی زیادہ ہے وہ حصہ درکار ہے تو تمام احباب تعاون کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرماؤ کہ چونکہ فائل خالد پچھلے سال بھی آئے سن تو بھی مسجد کا تدبیراتی کام جاری سی پر انہوں نے دیکھ کے خوشی ہو گئی کہ جدوں پچھلے سال آئے سن تو 2 منزلہ سن اس سال 4 منزلہ الحمدللہ ہے خدا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ تمہیں دو ہاتھاں سلام ہے کہ تسی بڑی محبت فرمائی ہے اللہ بڑی محبت سلامت رکھے کہ وہ محبت رو یہ نہیں اگے رہ کے چلنا ہے ضروری نہیں کہ تسی آج ہی پیش کرو بعد اس بھی قاری صاحب نے مسجد کی انتظامیہ سارے رابطہ کر کے اپنا حصہ پیش کرو تاکہ کام کو روکیا نہ جائے کام کو شروع کیا جائے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے صدا و سلام تیرا دعا ہے یا رسول اللہ جتنے بندے غریب